ایک تھے شاہی امام۔ یہ تحریر ہے جناب معصوم مراد آبادی کی۔ وہ لکھتے ہیں، آج نہ تو شاہی امام سید عبداللہ بخاری کا یوم پیدائش ہے اور نہ ہی یوم وفات، اس لیے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے ان پر قلم اٹھانے کا فیصلہ کیوں کیا اور انہیں یاد کرنے کی وجہ کیا ہے۔ میری نظر میں شاہی امام سید عبداللہ بخاری اس ملت کے محسن تھے، اور جو قومیں اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہیں ان پر اللہ اپنے محسن اتارنا بند کر دیتا ہے۔ آج اس مضمون کا محرک یہی خیال پریشاں ہے۔ یوں بھی جب سے ملت اسلامیہ ہند پر برا وقت پڑا ہے، مجھے نہ جانے کیوں بار بار ان کی یاد آ رہی ہے۔ ان کا نہ تو سیاست سے کوئی ناتا تھا اور نہ ہی وہ اس کے داو پیچ جانتے تھے۔ دراصل حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ سیاست دانوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کریں، حالانکہ ان کا یہ تجربہ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوا، کیونکہ سیاست دانوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو وہ اکثر ایسے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو برے وقت میں ان کے کام آتے ہیں۔ شاہی امام سید عبداللہ بخاری مرحوم دہلی کی شاہ جہانی جامع مسجد کے 12ویں امام تھے۔ دہلی کی جامع مسجد تعمیر کرنے کے بعد ان کے اجداد کو شاہ جہاں نے بخارا سے خاص طور پر مسجد کی امامت کے لیے مدعو کیا تھا، اور تب سے یہی خاندان اس منصب پر فائز ہے۔ سید عبداللہ بخاری کی پیدائش 1922 میں راجستھان میں ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی پیدائش کی صدی ہے۔ وہ اگر زندہ ہوتے تو 1 صدی کی عمر کو پہنچتے۔ انہیں خاندانی روایت کے مطابق 1946 میں جامع مسجد کا نائب امام مقرر کیا گیا، اور 8 جولائی 1973 کو انہوں نے اپنے والد سید حمید بخاری کی جگہ شاہی امامت کا منصب حاصل کیا۔ ان کا انتقال 8 جولائی 2009 کو 87 سال کی عمر میں ہوا۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے انہیں قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ درجنوں بار ان کے انٹرویوز لیے اور ان سے سینکڑوں ملاقاتیں ہوئیں۔ بارہا ان کے دسترخوان پر لذیذ مغلئی کھانوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا، لیکن جس ادا نے مجھے ان کا گرویدہ بنایا تھا وہ ان کی بے پناہ جرأت اور بے باکی تھی۔ وہ خدا کی بادشاہت پر یقین کامل رکھتے تھے، اور ہر جمعہ کو نماز کے بعد لاکھوں فرزندان توحید کے درمیان اس یقین کو ان الفاظ میں دہراتے تھے، ہم سب ایک ہی خدا کی بادشاہی پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کے آگے اپنا سر نیاز جھکاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب وہ ان الفاظ کو اپنی گرجدار آواز میں ممبر سے دہراتے تھے تو نمازیوں کے بدن میں ایک عجیب قسم کی حرارت پیدا ہوتی تھی اور خدا پر یقین مضبوط ہوتا چلا جاتا تھا۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کو جن مسائل و مصائب کا سامنا ہے، ان میں مجھے دور دور تک شاہی امام جیسی جرأت اور ہمت والا قائد نظر نہیں آتا۔ وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، مگر ان کا شخصی جاہ و جلال اور وجاہت ایسی تھی کہ ان سے ہر کوئی مرعوب تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھیونڈی کے فساد زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے وہ بمبئی پہنچے تو سانتا کروز ہوائی اڈے پر جہاز کے تمام ہی مسافر ان کی ایک جھلک پانے کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ گول چہرہ، چوڑی پیشانی، سر پر خاص قسم کی چوکور ٹوپی، آنکھوں پر کالا چشمہ ان کی خاص پہچان تھی۔ وہ ہمیشہ عربی توپ پہنتے تھے کہ اس میں ان کا بھاری بھرکم وجود سما جاتا تھا۔ آپ ان کے جذباتی طرز عمل اور فکر پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اخلاص اور نیک نیتی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے پوری زندگی ملت کے نام وقف کی تھی اور وہ حکمرانوں سے برابری کی سطح پر گفتگو کرتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی عام انسانوں کی طرح گزاری۔ وہ VIP کلچر کے قائل نہیں تھے اور نہ ہی مخصوص لوگوں کی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ عام لوگوں کے درمیان بالکل عام انسانوں کی طرح رہتے تھے۔ ان کی شخصیت کا اصل ظہور ایمرجنسی کا دور ہوا۔ سرکاری مظالم اور نس بندی کے خلاف وہ اپوزیشن کی ایک مضبوط آواز بن کر ابھرے۔ اس دوران ایک مرتبہ جب جہانی وزیر اعظم اندرا گاندھی یوم آزادی کے موقع پر لال قلعہ کی فصیل سے خطاب کر رہی تھیں تو ان کے مد مقابل شاہی امام جامع مسجد کے ممبر سے دو بدو ان کی باتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ اس دوران انتظامیہ نے جب مسجد کی بجلی کاٹ دی، وہ تب بھی لاؤڈ اسپیکر سے یہ کام کرتے رہے۔
اندرا گاندھی کو اقتدار سے بے دخل کرنے والوں میں وہ سر فہرست تھے، کیونکہ انہوں نے جنتا پارٹی کی تحریک کے دوران اپوزیشن لیڈروں کے شانہ بشانہ انتخابی مہم چلائی تھی۔ یہ بات کم ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ 1977 میں جنتا پارٹی سرکار بننے کے بعد جب وزیر اعظم مرارجی دیسائی نے انہیں نائب صدر جمہوریہ کا عہدہ پیش کیا تو انہوں نے اس عہدے کو حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ اس کے بعد 1989 میں وی پی سنگھ کی قیادت والی جنتا دل سرکار بنوانے میں بھی انہوں نے کلیدی رول ادا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آنجہانی وی پی سنگھ وزیر اعظم کا حلف اٹھا کر سب سے پہلے شاہی امام سے آشیرواد لینے جامع مسجد کے اسی حجرے میں آئے تھے جو ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہوا تھا۔ ایمرجنسی کے بعد شاہی امام نے جے پرکاش نارائن، بابو جگجیون رام، چندر شیکھر، راج نارائن اور چودھری چرن سنگھ کے ساتھ درجنوں انتخابی جلسوں کو خطاب کیا اور ملک کے اندر سیاسی بیداری پیدا کی۔ مجھے یاد ہے کہ جنتا پارٹی حکومت کا پہلا عوامی جلسہ رام لیلا گراؤنڈ میں منعقد ہوا تو شاہی امام اسٹیج پر پہلی صف میں بیٹھے تھے اور انہوں نے اس حکومت کو اپنا عصائے شاہی دکھاتے ہوئے یہ باور کرا دیا تھا کہ اگر حکومت اپنی راہ سے بھٹکی تو وہ اسے زمیندوز کر دیں گے۔ میں اس عوامی جلسے کا عینی گواہ ہوں۔ کہنے کو وہ شاہی امام تھے اور اسی خاندان کے چشم و چراغ بھی تھے جسے شاہجہاں نے جامع مسجد کی تعمیر کے بعد امامت کے لیے بخارا سے طلب کیا تھا۔ وہ چاہتے تو محل میں بھی رہ سکتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کر ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ آج ملک میں مسلمانوں کو جن حالات کا سامنا ہے ان میں مجھے ان جیسا کوئی بے لوث مسلم قائد نظر نہیں آتا جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ آج کی مسلم قیادت مصلحت کے حصاروں میں قید ہے اور اسے ملک و ملت سے زیادہ اپنے ذاتی مفادات کی فکر لاحق ہے۔ شاہی امام کی خوبی یہ تھی کہ ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا، نہ تو انہیں دولت کی چاہ تھی اور نہ ہی اقتدار سے انہیں کوئی سروکار تھا۔ ان کا پسندیدہ اخبار روزنامہ پرتاپ تھا جو اس دور میں اپنے تیکھے اداریوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ اداریے اکثر مسلمانوں پر تنقید سے لبریز ہوتے تھے۔ میں نے پرتاپ کے علاوہ کوئی دوسرا اخبار ان کے ہاں نہیں دیکھا، حالانکہ اس دور میں دعوت، الجمعیت اور قومی آواز جیسے اخبار بھی شائع ہوتے تھے، لیکن وہ پرتاپ ہی شوق سے پڑھتے تھے۔ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں نے اپنے مخلص قائدین کی قدر نہیں کی اور انہیں موت کے بعد فراموش کر دیا۔ میں ان مخلص قائدین میں ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی، ابراہیم سلیمان سیٹھ، غلام محمود بنات والا، سلطان صلاح الدین اویسی اور سید شہاب الدین کو بھی شمار کرتا ہوں، جو آج ہماری یادداشت سے محو ہو چکے ہیں۔ خدا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔